سر سب سے پہلے مجھے کیوں نکالا؟ سر اللہ دی مرضی ہے، مینوں کی پتہ، میں کڈیا صحیح کہہ رہے ہیں 23 کے آخری 2-3 مہینے جو ہیں وہ گرہنوں کے زیر اثر رہے ہیں۔ میں بڑا سیریس میں نے میاں صاحب کا ذائچہ دیکھا جی، میاں صاحب کا ذائچہ میں نے بڑی تفصیل سے دیکھا، اوبیسلی بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں، لیکن آئکے جو ہے نا، خاص طور پہ وہ جو آئکے کے ساتھ آئی اور کے، وہ اتنا کہ پاورفل ہے کہ آپ کی پاکستان کی مشکلات حل ہوں گی تو آئی کے کی مشکلات حل ہوں گی، آئی کے کی مشکلات حل ہوں گی تو پاکستان کی مشکلات حل ہوں گی۔ بار بار ایک ہی بات کرتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ آئی کے کو باہر سے سپورٹ آ رہی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جی، مینوں لگتا ہے شیروانی دا سائز چھوٹا ہو جانا ہے، پوری نہیں آنی۔ وہ ساری طاقتیں جو اس وقت دباؤ کے زیر اثر ہیں، وہ سارے لوگ جن کو اس وقت جو ہے وہ بہت زیادہ دباؤ کا شکار ہیں، وہ باہر نکل رہے ہیں اور وہ سارا کچھ بدل رہا ہے۔ یہ سورج کا چڑھنا اور اترنا بھی اس بات کا جو ہے وہ دلیل ہے کہ نہ صدا کا دن رہتا ہے، نہ صدا کی رات رہتی ہے۔ سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدر جعفری صاحب، اسٹرالوجر ہیں، زوڈک سائنس کے حوالے سے بھی بتاتے ہیں اور روحانی علم بھی رکھتے ہیں۔ تو آج ان سے کچھ سیاسی باتیں کریں گے جی۔ سیاست جون سے آج کل بڑی گرم ہوئی ہے، میاں صاحب جون سے انٹرویو پہ انٹرویو کر رہے ہیں، ہم نمائندے سلیکٹ کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے جی کہ میرے پاس لوٹوں کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ آج ایک صاحب کو بھی انہوں نے کہا کہ جی اگر ان کو بلا کے وہ واپس بھیج دیا، اور انہوں نے کہا جی مجھے بلایا تھا تو پھر اس طرح کیوں کیا میرے ساتھ۔ تو دوسرا، اگر خان صاحب کی بات کریں تو خان صاحب ابھی مشکلات کا شکار ہی ہیں، اور زرداری صاحب سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس پارٹی کے ساتھ جانا چاہ رہے ہیں، یا کوئی پارٹی ان کے پاس نہیں جانا چاہ رہی۔ اور زرداری صاحب جو سا ہے الیکشن سے پہلے بالکل خاموش ہیں، کوئی تحریک نہیں چلا رہے، کوئی اتنا وہ کسی سے ملاقاتیں نہیں کر رہے۔ حیدر جعفری صاحب سے پوچھیں گے جی آج خان صاحب کا۔ سب سے پہلے بات کرنے سے پہلے میں میاں صاحب کا پوچھوں گا۔ میاں صاحب کی جو ہے نا آج کل بڑے انٹرویو چل رہے ہیں اور روزانہ میڈیا پر آ کر یہی بات کر رہے ہیں، مجھے کیوں نکالا؟ تو سر سے بات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام بھائی، کیسے ہیں؟ الحمدللہ سر۔ سر سب سے پہلے مجھے کیوں نکالا؟ سر اللہ دی مرضی ہے، مینوں کی پتہ، میں کڈیا صحیح کہہ رہے ہیں سر باقی رہ گئی انرجی۔ تو میاں صاحب کے جو اعداد ہیں ان کا میں نے ذائچہ پرسوں ہی دیکھا ہے، تو میاں صاحب کے اعداد جو ہیں اس میں چیزیں کو بہت اچھی طرف جاتی ہوئی تو مجھے نظر نہیں آ رہی۔ بظاہر ریلیف مل رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو اصل چیز ہوتی ہے، دیکھیں، بینگ اے پولیٹیشین کے لیے تو پالیٹکس اہم ہے نا۔ باقی ان کو کسی کیسز میں ریلیف مل جائے یا کچھ بھی مل جائے، دیٹ از اے لائی، وہ تو ایکسٹراز میں آتا ہے نا۔ تو پالیٹکس میں تو ان کا مقام مجھے بنتا ہوا کوئی اس طرح کا جیسے وہ کبھی تھا، یا جیسے ایک لیجنڈری مقام کسی دور میں میاں صاحب کا رہا ہے، وہ دوبارہ کبھی بھی بنتا نظر نہیں آ رہا۔ اس میں مجھے لگتا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ الجھنے کی طرف آ رہی ہیں، کچھ نہ کچھ کنفرنٹریشن بن رہی ہے، اور وہ کنفرنٹریشن ود ان دی پارٹی بھی بن سکتی ہے، ود ان دی لیڈرز بھی بن سکتی ہے، ود ان دی گروپس بھی بن سکتی ہے۔ پی ایم ایل این کے لیے مشکلات کے اعداد نظر آ رہے ہیں، اور 2024 میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ 2023 اور 24 کی انرجی بہت انٹائرلی ڈفرینٹ ہے۔ 23 کے آخری 2-3 مہینے جو ہیں وہ گرہنوں کے زیر اثر رہے، ان کے اثرات 12 دسمبر پہ ختم ہوئے۔ 12 دسمبر کے بعد سے آنورڈ 24 کی انرجی آ گئی۔ 24 بیسیکلی اس 2024 از 8 سیٹرن کی انرجی ہے، سال سیٹرن ہے، سیٹرن کے ساتھ پلوٹو اور سیٹرن کی جو کنجکشن بنتی ہے نا، یہ کیونکہ ایک ایکویریس میں اور ایک پائسز میں ہے، تو دونوں کی جو انرجیز بن رہی ہیں وہ اسپرچول پاورز کو تو سپورٹ کر رہی ہیں، وہ نیگیٹو پاورز کو سپورٹ نہیں کر رہی۔ دوسرا، زحل کے بارے میں یہ بڑا ہی کلیئر کٹ ہے، مطلب خواہ وہ ویسٹرن سکول ہو زحل کے بارے میں، انڈین سکول ہو زحل کے بارے میں، یا کوئی اور جو عرب کا سکول ہے، جو سکول آف تھاٹس کی بات کروں، تو یہ جتنے بھی اسٹرالوجی میں 3 سکول آف تھاٹس ہیں، تو ان میں تینوں میں ایک چیز جو بالکل کنسنسس ہے کہ زحل یا شنی یا جو ہے سیٹرن، اس کے اثرات مکافات عمل کے ہوتے ہیں۔ یہ کایا کلپ کا سیارہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ چیزوں کو اپ سائڈ ڈاؤن کر سکتا ہے، اور جیسے جیسے یہ اسٹرانگ ہو رہا ہے، اور یہ اسٹرانگ ہوگا فروری میں جا کے، جنوری کے اینڈ میں، فروری میں،
اور اگر فروری میں الیکشن ہے، اگر فروری 8 فروری کو الیکشن ہے، تو پھر وہ ساری طاقتیں جو اس وقت زیر عتاب ہیں، وہ ساری طاقتیں جو اس وقت دباؤ کے زیر اثر ہیں، وہ سارے لوگ جن کو اس وقت جو ہے وہ بہت زیادہ دباؤ کا شکار ہیں، وہ باہر نکل رہے ہیں اور وہ سارا کچھ بدل رہا ہے۔ اگر تو یہی ہے، پھر ون سائیڈڈ آئی کے جیت رہا، جو مرضی ہو جائے۔ اور جو سچویشنز اس وقت چل رہی ہیں انرجی پیٹرنز کی، تو انرجی پیٹرنز ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ کچھ اس طرح بیہیو کر رہے ہیں جیسے مطلب اس کو بہت زیادہ صحیح سمجھا نہیں، انپریڈکٹیبل بعض اوقات ہو جاتے ہیں، یعنی صبح ان کو دیکھو تو کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں، شام کو انٹائرلی ڈفرینٹ سٹوری ہو رہی ہوتی۔ تو انرجی پیٹرنز چونکہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، وی ہیو ٹو فالو دی انرجی پیٹرنز، ہم ان کو ڈریگ نہیں کر سکتے، ہم ان کو لجا نہیں سکتے۔ اسی طرح اگر پاکستان کے اعداد دیکھیں نا، تو پاکستان 14 اگست 1947 کو بنا تھا، تو 14 اگست لیو کا رائز آ رہا ہے۔ اب یہ جتنی پاکستان اور پاکستانیوں نے پھنڈ کھا لی، یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ تیزی سے تو نہیں لیکن سلولی ریورٹ بیک اب ہوگی، اور یہ 24-25 یہ 2 سال پاکستان کی تقدیر بدلنے کے سال ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں کوئی ایگزیجریٹڈ گفتگو نہیں کر رہا ہوں، میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی گرین گارڈنز یا کوئی فینٹیسی ورلڈ کی بات نہیں کر رہا ہوں، مجھے ریئلی نظر آ رہا ہے۔ کیونکہ دیکھیں جو مرضی ہو کائنات میں، ہم سب سے زیادہ جو ہم جس چیز سے انٹریکشن ہے ہمارا، وہ سورج ہے۔ وہ صبح چڑھتا ہے، شام کو غروب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سورج کا چڑھنا اور اترنا بھی اس بات کا جو ہے وہ دلیل ہے کہ نہ صدا کا دن رہتا ہے، نہ صدا کی رات رہتی ہے۔ تو اتنے لمبے عرصے کالی رات، سیاہ رات ہے، تو یہ رات تو ڈھلے گی۔ اور بس صاحب میں نے پہلے بھی ایک دفعہ شاید عرض کیا تھا کہ سمجھ لو کہ فجر دیاں اذاناں ہو گئی ہیں، دن چڑھن والا ہے۔ تو وہ دن اب بہت زیادہ، اب تو فجر کی اذان ہوئے بھی بڑی دیر ہو گئی ہے، تو اب تو دن تو سامنے نظر آ رہا ہے، تو یہ تو نکلے گا، اس کو کوئی نہیں روک سکتا، دنیا کی کوئی طاقت تو نہیں روک سکتی۔ ہاں اللہ کل شیء قدیر ہے، وہ جس کو چاہے جیسے چاہے کرے، وہ مملکت جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے، اس کی مملکت ہے، وہ جس کو چاہے دے دے۔ لیکن بظاہر جو نظر آ رہا ہے وہ آئی کے از دی کمنگ پریمیئر آف پاکستان۔ بظاہر دنیا جو مرضی کہتی رہے سر، میری مرضی سے تو ہونا نہیں ہے سر۔ میاں صاحب جو ہے نا شیروانی پہننے کے لیے تقریباً تیار بیٹھے ہیں، سب سے زیادہ ورکنگ اس ٹائم پہ الیکشن کی وہی کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے جی، مینوں لگتا ہے شیروانی دا سائز چھوٹا ہو جانا ہے، پوری نہیں آنی۔ میں بڑا سیریس میں نے میاں صاحب کا ذائچہ دیکھا جی، میاں صاحب کا ذائچہ میں نے بڑی تفصیل سے دیکھا، اوبیسلی بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں۔ چھوٹے میاں صاحب کا، شہباز صاحب کا ذائچہ دیکھا ہے، مریم کا، حمزہ کا، ان کی فیملی کا 3-4، یہ جو 4 ذائچے ہیں یہ تو میں بہت فریکوینٹلی دیکھتا ہوں۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر کوئی ان لوگوں میں کوئی تھوڑا بہت سٹینڈ کرے گا تو وہ حمزہ شہباز ہے، ٹھیک ہے۔ حمزہ شہباز جو ہے اس کا ذائچہ نسبتاً بہتر ہے باقی لوگوں کے ذائچے کی نسبت۔ باقی جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اس میں مجھے کنفرنٹریشن نظر آ رہی ہے، کیونکہ یہ کنفرنٹریشن کا سال شروع ہو گیا۔ آخری ہفتہ یعنی 23 کے بعد سے آنورڈ، 23-24 کے بعد سے دسمبر 2023 میں آپ دیکھ لیجئے گا چیزیں خود بخود کتنی تیزی سے بدلتی ہیں، آپ کو ٹرینڈز تو بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میں بار بار ایک ہی بات کرتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ آئی کے کو باہر سے سپورٹ آ رہی ہے، باہر سے سپورٹ اب آپ کو خود نظر آئے گی کیا ہو رہا ہے۔ باہر سے سپورٹ وہ والی نہیں ہے، باہر سے سپورٹ ہو سکتا ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ پہ کیسز ہو جائیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو جائے کہ ان کو چیزوں اس کو بیک فٹ پہ جانا پڑ جائے، ہو سکتا ہے جیسے اللہ جو ہے وہ چڑیوں سے باز مروا لیتا ہے، تو کہیں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے سر۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جو دنیا میں ہونے والی لڑائیاں ہیں، یہ بڑی جو جنگیں شروع ہو گئی ہوئی ہیں، یہ جنگیں جو ہیں وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹس کو مجبور کر دیں کسی اور طرف رخ کرنے کو۔ تو جب وہ اس طرف رخ کریں گی نا تو پھر مشکلات جو ہے وہ ہوں گی اور چیزیں بدلیں گی بھی۔ تو ہو سکتا ہے کہ ان کا دھیان، میں بار بار آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں، میں نے تو اپنی وہ 3 یا 4 کلاس میں پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتاب میں پڑھی تھی، لیکن مجھے اب پاکستان میں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ کہیں شکاری کا تیر جو ہے وہ
باز کو جا لگے گا، چڑیا کی جان بچ جائے گی. دونوں آپس میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو مجھے ایسا لگ رہا ہے. میری مرضی سے نہیں ہوتا جی، میرے کہنے سے نہیں ہوتا. میں تو سمپل عام سی باتیں کرنے والا آدمی ہوں. نہ میں کلیم کرتا ہوں کہ مجھے کو بہت کچھ آتا ہے، نہ میں کلیم کرتا ہوں کہ میں کوئی بڑا لائق آدمی ہوں. میں عام سا آدمی ہوں. جتنا کہ مجھے آتا ہے اس کی روشنی میں مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ پاکستان کی مشکلات حل ہوں گی تو آئی کے کی مشکلات حل ہوں گی، آئی کے کی مشکلات حل ہوں گی تو پاکستان کی مشکلات حل ہوں گی. اگر پاکستان کو ریلیف مل رہا ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں کو تھوڑا بہت سکھ کا سانس آیا، کو پٹرول کم ہوا، یہ ہوا، تو آپ نے آئی کے کو بھی ریلیف ملتا ہوا دیکھ لیا. آئی کے کو ریلیف مل رہا ہے تو آپ نے پاکستان کو بھی ریلیف ملتا ہوا دیکھ لیا. یہ اللہ نے بنایا ہوا، یہ میری مرضی سے تھوڑی بنا ہے، میرے کہنے سے تھوڑی بننا. مطلب آئی کے میری ماسیدہ منڈا تو نہیں ہے گا نا کہ میں مطلب. اور دوسرا آئی کے عمران خان از اپنی جگہ پہ، لیکن آئی کے جو ہے نا خاص طور پہ وہ جو آئی کے ساتھ آئی اور کے وہ اتنا کہ پاورفل ہے کہ آپ کی سوچ ہے. میں جان بوجھ کے عمران خان، مجھے کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ عمران خان نہیں کہتے آئی کے کہتے ہیں. تو پرابلم آتی ہے نا. میں آئی کے اس لیے کہتا ہوں کہ مجھے پتہ آئی کے اعداد کیا ہیں. آئی از دا 9 اینڈ کے از دا 2. رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعداد 92 ہیں، اور آئی کے اعداد بھی 92 ہیں. ان کے ساتھ اسپریچول پاور ہے. یہ ایسے ہی نہیں ننگے پیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار ختمی مرتبت کے روضہ اطہر پہ جاتے. ایسے ہی نہیں جو ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کی آواز اٹھاتا ہے. دیر از سم تھنگ ایلس. اللہ نے اس کے ساتھ اسپریچول پاورز لگائی ہوئی ہیں، اور اللہ کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ اللہ نے کس کو کون سی پاور دینی ہے اور کس کو کون سا کام لینا ہے. اللہ کو ڈکٹیٹ نہیں کیا جا سکتا. دنیا کی آنکھوں پہ پٹی باندھی جا سکتی ہے، اللہ کی آنکھ کے اوپر پردہ نہیں ڈالا جا سکتا. اپنے سارا کچھ دنیا سے چھپایا جا سکتا، اللہ سے نہیں چھپایا جا سکتا. تو یہ جو انرجیز ہوتی ہیں نا، اس کائنڈ آف آپ سمجھ لیں کہ یہ نیکڈ آئی ہے. انرجیز میں جب ہم پڑھتے ہیں نا تو ہمیں یہ انرجیز بالکل ریالٹی دکھاتی ہیں. ہاں میں بات کرتے ہوئے اس لیے رکتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے ٹو ایئر از ہیومن، انرجیز میں کمی نہیں ہے، اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم میں کمی نہیں ہے. ہمارے پڑھنے میں کمی ہے، ہمارے دیکھنے میں کمی ہے، ہمارے سمجھنے میں کمی ہے، ہمارے اندر کمیاں ہیں. مالک کا بنایا ہوا نظام فلالیس ہے. تو اس فلالیس نظام کو جتنا کہ میں اپنی کمیوں کے باوجود پڑھ سکتا ہوں تو مجھے کرسٹل کلیئر نظر آ رہا ہے کہ اب راستہ روکنا ممکن نہیں رہے گا.